حضرت توفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزانہ رات کو نکلتا ہے، روزانہ رات کو نکلتا ہے اور ایک خیمے کے اندر جاتا ہے مدینے سے باہر۔ میں نے کئی بار پوچھا لیکن انہوں نے بتایا نہیں۔ ایک دن رات کو جب نکلا ہے تو پھر دوسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج میں اس کو پیچھا کروں گا کہ یہ رات کو کہاں جاتا ہے۔ مدینے کے باہر میرے پیارے دوست کو جب چلا گیا تو دیکھا دائیں بائیں کوئی نہیں دیکھا۔ پھر ایک خیمے کے اندر ایک جھوپڑی کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے ہے تو پھر دوسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے اندر چھپ کر کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے کہیں 1.5-2 گھنٹے بعد وہاں سے نکلتا ہے، 1.5-2 گھنٹے بعد وہاں سے جب نکلتا ہے، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے طرف جاتے ہیں تو پھر دوسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے کے اندر اس جھوپڑی کے اندر جاتا ہے، دیکھا کہ دور میں ایک چراغ جل رہا ہے تو پھر دوسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آگے بڑھا دیکھا کہ ایک عورت سوئی ہوئی ہے اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ یہ بوڑھی عورت ہے اور آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ عورت تو نابینا ہے، ہاتھ کے اندر ہاتھ لولے ہیں، پاؤں کے اندر پاؤں بھی نہیں ہے، لنگڑے ہیں، لولی ہیں اور میرے دوستو آنکھوں کے اندر نابینا ہے اور منہ کے اندر دانت بھی نہیں ہے۔ جب یہ دیکھا تو تعجب ہوا۔ میرے پیارے بھائیو تو پھر دوسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی بوڑھی ماں میں کچھ آپ سے پوچھوں گا کہ آپ جواب دو گے؟ فرمایا ہاں بیٹے پوچھو۔ فرمایا جو ابھی یہاں آیا تھا وہ کون ہے؟ فرمایا مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے۔ آگے نام نہیں بتایا؟ فرمایا نام نہیں بتایا، میں کئی بار پوچھا لیکن کہتا ہے کہ بس تیرا بیٹا ہوں، تیرا بیٹا ہوں، میں تیرا خادم، اس لیے میں ابھی سے پوچھنا چھوڑ دیا۔ فرمایا کب سے؟ فرمایا 4 سال سے آتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ بڑھیا رونے لگی، وہ کہنے لگی بیٹا یہ پوچھتے ہو کہ کیا کرتا ہے؟ وہ آ کر کیا کرتا ہے؟ فرماتے ہیں وہ بڑھیا کہتی ہے کہ دیکھ لو میرے آنکھیں نہیں ہیں، میرے زبان، میرے منہ کے اندر دانت نہیں ہے، میرے پاؤں نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، میں اسی چٹائی کے اندر جب مجھے پیشاب و پاخانہ کر حاجت ہوتی ہے میں اسی میں پلٹی کھا کر یہی پیشاب و پاخانہ کر لیتی ہوں۔ وہ آدمی رات کو آتا ہے اور سب سے پہلے میرا پیشاب و پاخانہ صاف کرتا ہے، پھر مجھے نہلاتا ہے، میرے اچھے کپڑے پہناتا ہے، یہ چیز جس میں گند لگی ہے یہ دھوتا ہے، پھر چولہا جلاتا ہے، پھر کھانا بناتا ہے، میرے منہ کے اندر دانت نہیں ہے، وہ اپنی زبان میں نرم کر کر کے مجھے کھلاتا ہے اور جب تک کہ میں پیٹ بھر کر نہیں کھا لیتی ہوں وہ مجھے کھلاتے رہتے ہیں۔ حضرت توفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ میں عمر کے بارے میں کیا کیا سوچ رہا تھا، میرے دلوں کے اندر کیا کیا خیالات آ رہے تھے، یہ تو کیا نکلا۔ فرمایا بوڑھی ماں جانتے ہو وہ کون ہے؟ فرمایا بیٹا میں نہیں جانتا۔ فرمایا یہ ہمارا مسلمانوں کے بادشاہ امیر المؤمنین ہے جو تمہاری خدمت کر رہا ہے۔ اتنا سننا تھا بڑی ہمیں کانپنے لگے، لیکن میرے پیارے دوستو حضرت توفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی وہاں سے جھوپڑے سے نکلتا ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جاتا ہے۔ جب گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھ چکا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ سے دعا کر رہے اللہ اے اللہ میرے باڈی کے اندر، میرے جسم کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، یہ قوت نہیں ہے کہ آگ کی عذاب جہنم کی آگ کو برداشت کروں، اس لیے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ میرے ابھی دوست ویسے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ پیچھے سے حضرت توفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر جو انسان ایک بڑھیا کی خدمت کرتا ہے 4 سال سے کنٹینیو جو خدمت کر رہا ہے، ان کے پیشاب و پاخانہ صاف کرتا ہے، ان کے کپڑے دھوتا ہے، ان کے لیے کھانا بناتا ہے، اگر یہ خدمت کرنے والا، یہ عمل کرنے والا بھی جہنم کے اندر جائے گا تو بتاؤ جنت کے اندر کون جائے گا؟ میرے پیارے بھائیو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے یہ سنا، اس طرح مڑ کر دیکھتا ہے تو توفیل دوسی کھڑا ہے۔ اب پھر اللہ سے باتیں کرنے لگے اور کہنے لگا یا اللہ، اے اللہ میں یہ عمل کو چھپا کر کر رہا تھا، یہ عمل میرا جو آپ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھا، میں نے اس کو بتایا نہیں بلکہ انہوں نے میرا پیچھا کر کے یہ چیز کو معلوم ہو گیا، یہ میرا عمل